الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون۔ 17ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ الانبیاء ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے کئی ایک انبیاء و رسل کا تذکرہ کیا ہے اور اسی لیے سورت کا نام انبیاء رکھا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں پہلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے، وہم فی غفلت معرضون لیکن وہ غفلت میں اس سے اعراض کر رہے ہیں اور منہ موڑ رہے ہیں۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں سب سے پہلے جو 3 عقائد کو بیان کیا گیا ان میں سے ایک عقیدہ آخرت ہے۔ عقیدہ آخرت پہ بہت زیادہ زور دیا گیا اس لیے کہ عقیدہ آخرت کا انکار کرنے والے لوگ موجود تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے اور یہی زندگی ہے، اس کے بعد آخرت کا تصور ان کے ذہنوں میں نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے نہیں، کوئی آخرت نہیں ہے، آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ تو قرآن نے سب سے زیادہ جن چیزوں میں زور دیا ان 3 چیزوں میں سے ایک قیامت کا ذکر ہے۔ تو رب کائنات فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے صحابہ، میری امت کے لوگوں، میرے اور قیامت کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا یہ 2 انگلیاں ہیں، کہ میرے بعد اب قیامت ہی ہے۔ تو یوں تصور کیجئے کہ موت اور قیامت اتنی قریب ہے۔ بعض دفعہ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، یہ بات تو بیان کی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس بیان کی ہوئی بات کو 1450 سال گزر چکے ہیں، تو قیامت آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قریب ہے، قرآن بھی کہتا ہے قریب ہے، تو ابھی تک قیامت آئی تو نہیں؟ یہ سوال بعض دفعہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا معاملہ اتنا سچا واقعہ ہے اور اس قدر یہ حقیقت ہے کہ اس میں تصور جھوٹ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہا کہ یہ قیامت قریب ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اور ویسے بھی جس کی موت واقع ہو جاتی ہے اس کے لیے قیامت آ ہی جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ یہ بات پہلے بھی ذکر ہو چکی ہے۔ یہ ان لوگوں کا رد ہے کفار کا اور مشرکین عرب کا۔ وہ اعتراض کرتے تھے کہ ہمارے پاس جو آیا ہے وہ نبی انسان کیوں آیا ہے، بشر کیوں آیا ہے، ہمارے پاس کوئی فرشتہ آتا، اور اگر نبی ہونا ہوتا تو وہ فرشتہ ہوتا۔ رب کائنات فرماتے ہیں وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ جو بھی اس سے پہلے ہم نے رسول بھیجے ہیں وہ بشر ہی بھیجے ہیں، وہ انسان ہی بھیجے ہیں، وہ آدمی ہی بھیجے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں یقین تو آپ اہل ذکر سے سوال کیجئے۔ اہل ذکر سے یہاں مراد 2 لوگ گروہ ہے، ایک ہے اہل کتاب، اور اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ آپ کو اگر نہیں علم تو جن کے پاس نبی آتے رہے ہیں بنی اسرائیل میں، آپ ان سے سوال کر لیجئے کہ وہ نبی کون تھے، فرشتے تھے یا انسان اور بشر رجل تھے۔ دوسرا اس کا موقف یہ ہے کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کا علم دیا ہے آپ ان سے سوال کیجئے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ آگے رب کائنات نے تذکرہ یہ کیا ہے کہ تم ایک الہ کو معبود، جو تمہارا ایک الہ ہے وہ تمہارا ایک ہی الہ ہے۔ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اگر 2 الہ ہوتے تو یہ فساد برپا ہو جاتا۔ 2 الہ اور 2 معبود، 2 امیر نہیں برداشت ہو سکتے، ایک جگہ پہ 2 صدر نہیں بن سکتے، 2 وزیر اعظم نہیں بن سکتے،
تو یہ تو پوری کائنات ہے اور ان کو چلانے والی ذات وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس اللہ کا اگر دو الہ ہوتے تو اختلاف ہو جاتا، ایک الہ کہتا ہے یہ میں نے یہ کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے یہ کرنا ہے۔ اسی لیے رب کائنات فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک الا رسول، آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے، جو بھی رسول اس کائنات میں آیا ہے الا نوحی الیہ، ہم نے اس کی طرف یہی وحی کی ہے کہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ گویا کہ جو بھی نبی آیا ہے اس نبی کی دعوت یہی رہی ہے، دعوت توحید رہی ہے، ہر نبی کی دعوت توحید رہی ہے۔ جو بھی رسول آیا ہے اور آ کر وہی اعلان کرتا رہا ہے لا الہ الا انا فاعبدون، لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون، اللہ اور کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے، سبحانہ، حالانکہ اللہ اس سے مبرہ ہے، اللہ پاک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ اکبر، کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ رہے۔ اے نبی اگر آپ کو مگر موت آ جائے تو یہ جو کہہ رہے ہیں، یہ اعتراض کر رہے ہیں کیا انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کو بھی موت آ جائے تو بچنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم نے ہماری طرف واپس لوٹنا ہے، ہم تمہیں بتائیں گے کہ تمہاری خیر کیا ہے، تمہارا شر کیا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہر خیر کو تمہارے سامنے کر دے گا اور ہر شر کو تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ تمہارا شر ہے اور یہ تمہاری برائی ہے اور یہ تمہاری نیکی ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَامِلِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے یہ بات کہی، اپنے باپ اور اپنی قوم سے یہ بات کہی کہ ما هذه التماثيل التي، یہ کیا مورتیاں ہیں، یہ کیا بت ہیں، تم لہا عاکفون، تم ان کا اعتکاف کرتے ہو اور ان کے سامنے اپنی حاجات کو رکھتے ہو۔ قالوا وجدنا آبانا، آگے سے انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے پایا ہے، ہمارے وڈیرے ایسے ہی کرتے آئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد ایسے ہی کرتے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، اگر تم اور تمہارے آباء و اجداد گمراہی میں ہوں گے پھر بھی تم اپنے آباء و اجداد پہ چلو گے۔ اگرچہ تمہارے آباء و اجداد گمراہی میں تھے، ان کو پاس علم نہیں تھا، وہ صحیح بات کو جان نہیں پائے تھے اور وہ زندگی گمراہی پہ ہی بسر کرتے تھے، کیا تم بھی ان کے نقش قدم پہ چلو گے، تم ان کی پیروی کرو گے؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے وڈیرے ایسے کرتے رہے ہم بھی اب تمہارے پاس قرآن کی آیات و بینات اور دلائل اور براہین وہ واضح ہو چکے ہیں، تو تمہیں اس کا یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام کا وہ بڑا خوبصورت واقعہ جو قصہ ہے، جو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ترتیب اور ایک ترکیب سوچی اور وہ کہا کہ میں بتوں کے ساتھ یہ کروں گا۔ ان کا معروف یہ تھا کہ وہ میلے پہ جاتے اور میلے پہ جاتے وقت اپنی نظر و نیازیں اور وہ سارا کچھ بتوں کے سامنے رکھتے اور بعد میں آ کر اس کو برکت کے طور پر اس کو کھاتے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ، تم جب واپس لوٹو گے نا تو اللہ کی قسم ہے تمہارے بتوں کے ساتھ ایک ایسی ترکیب سوچوں گا، ایک ایسا عمل کروں گا، جب تم واپس لوٹو گے تمہیں پتہ چل جائے گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، انہوں نے پھر شور ہوئے اور ان بتوں کو پاش کر دیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سوائے بڑے کے، جو بڑا بت تھا اس کے سوا ساروں کو توڑ دیا، کسی کی ٹانگ کو توڑ دیا، کسی کے بازو کو توڑ دیا، کسی کی گردن کو اتار دیا تاکہ وہ واپس لوٹے۔ لعلہم الیہ یرجعون، قالوا من فعل هذا بآلہتنا،
جب وہ واپس لوٹے انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا بنا ہوا، ہمارے تو بت تھے، ہمارے بتوں کو نقصان کون پہنچا گیا، ہمارے الہوں اور معبودوں کو کس نے کچھ کہہ دیا۔ قالوا من فعل هذا بآلہتنا، وہ کہنے لگے ہمارے الہوں کے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ آپ ذرا تصور کریں نا، ان کی عقل پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے کہ ان کو الہ بھی کہہ رہے ہیں، ان کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گردنیں اڑی ہوئی ہیں، بازو ٹوٹے ہوئے ہیں، اور ان کو پھر بھی کہہ رہے ہیں قالوا من فعل هذا بآلہتنا، ہمارے الہوں کے ساتھ کیا ہو گیا، کس نے یہ حشر کر دیا۔ اللہ انہ لمن الظالمین قالوا سمعنا فتى یذکر، انہوں نے کہا ایک نوجوان ہے، فتى یہ نوجوان کے لیے بولا جاتا ہے، یذکرہم یقال لہ ابراہیم، یہ ایک نوجوان ہے، وہ ابراہیم اس کو کہتے ہیں، انہوں نے ہی یہ کیا ہوگا۔ قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون، کہا لاؤ ابراہیم کو، سارے لوگوں کے سامنے لا کے کھڑا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو لا کر پوچھتے ہیں قالوا انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ ہمارے الہوں کے ساتھ یہ جو حشر ہوا پڑا ہے یہ تو نے کیا ہے۔ اب کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے تھا، سمجھانے کے لیے کیا تھا تاکہ شاید ان کو عقل آ جائے کہ جو اپنا آپ سنبھال نہیں سکتے، اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، وہ ہمارے الہ کیسے ہو سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ حکمت کے تحت یہ کہا قالوا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوا ان کانوا ینطقون، لگتا ہے یہ جو بڑا ہے نا، بڑا جس کے اوپر کلوارا رکھا ہوا ہے، اس سے پوچھ لو، اس نے یہ سارا کیا ہوگا، اگر یہ باتیں کرتے ہیں نا، یہ بول سکتے ہیں نا، تو ان سے پوچھ لو۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اپنے گردنوں کو جھکا لیا شرمندگی کے تحت کہ ابراہیم بات کیسی کر رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم ان سے پوچھ لیں، اور یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں، ہم ان سے کیا پوچھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ثم نکسوا علی رؤوسہم، اپنے سروں کو جھکا لیا، گردنوں کو شرمندگی کے تحت جھکا لیا، اور کہنے لگے لقد علمت، ابراہیم پتہ تجھے بھی ہے، ما ہؤلاء ینطقون، یہ بول نہیں سکتے، یہ اپنا حال بتا نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم، افسوس ہے تمہارے اوپر، کس کی تم عبادت کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے تھے جو کسی کو نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، اپنے نفع نقصان کا مالک۔ اف لکم، آئے افسوس ہے تمہارے لیے۔ اللہ اکبر، وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، پھر اللہ کو چھوڑ کر کن کی تم عبادت کر رہے ہو، تمہیں عقل اکل کوئی نہیں ہے، افلا تعقلون، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آج بھی کسی کو کہتے ہو کہتے یار تو پتا تو ہے، یہ سنتے نہیں ہے، یہ بولتے نہیں ہے، لیکن ان کے سامنے حاجات کیوں رکھتے ہو، ان کے سامنے ضروریات کیوں رکھتے ہو، ان کے سامنے مناجات کیوں رکھتے ہو۔ اللہ آخر میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا ہے۔ اب کیا ہوا، اگر کوئی کہہ دے کہتے ہیں انہیں پرچہ کرا دو، یہ گستاخ ہے۔ انہوں نے بھی ایسے ہی کہا، انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام گل ہے کہ بول دے کوئی نہیں، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کا نا افسوس ہے تمہارے اوپر یار، تمہیں کچھ تو عقل ہو، کہتے اچھا قالوا حرقوا، انہوں آگے ڈال دو، بس یہ جواب ہے، اور اس سے علاوہ اور کیا ہے۔ قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم، اپنے الہوں کی مدد کرو، حالانکہ الہ مدد کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں تم اپنے الہوں کی مدد کرو۔ اب الہوں کی مدد کیسے کرنی ہے، حرقوا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو اور اپنے الہوں کی مدد کرو۔ اللہ اکبر، ان کنتم اگر تم کچھ کر بھی سکتے ہو نا اپنے الہوں کے بارے میں تو یہ کر لو۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا گیا، وہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ اللہ اکبر، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا جا رہا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ ایک ذکر تھا، وہ کیا تھا، کون بھائی بتائے گا؟ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اب اللہ سے تعلق جوڑا، اللہ سے نسبت کی اور کہا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور قرآن نے بھی جب یہ کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے بھی فکر کہہ دیا کہ اے آگ تیرا کام جلانا ہے لیکن آج جلانا نہیں ہے،
اس کے لیے تو نے نرمی اختیار کرنی ہے اور اس کے لیے ٹھنڈا ہو جانا ہے، لیکن ٹھنڈا بھی اتنا نہیں ہونا کہ ٹھنڈ کی وجہ سے مرے بندے کو کوئی پریشانی آئے، نہیں، ایسے سلامتی والی ہو جا۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، انبیاء اور رسول کا تذکرہ کیا ہے، نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، آگے حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا ایک قصہ جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَدَاوُدَ سُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ بِهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِ شَاهِدِينَ۔ یہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے۔ داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا، فیصلہ جب کر رہے تھے اور فیصلہ یہ تھا کہ ایک آدمی، اس کی بکریاں تھی، وہ کسی فصل میں آئی اور اس کو نقصان پہنچا دیا۔ اب یہ آدمی فیصلہ لے کے آئے، داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا۔ اب جب فیصلہ کیا تو سلیمان علیہ السلام پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں داؤد، یہ فیصلہ کچھ صحیح نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا کسی کو نقصان ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو فہم حاصل کیا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ اللَّهُ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ اب سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ساتھ ہی پھر داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ داؤد علیہ السلام، حالانکہ فیصلہ ان کا یہ نہیں تھا، کسی کے اوپر ظلم نہیں تھا، لیکن اس میں ایک گھر کو نقصان ہو رہا تھا، سلیمان علیہ السلام نے اس کو فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو فہم حاصل کیا تھا، لیکن داؤد علیہ السلام کا پھر تذکرہ کر دیا کہ وہ داؤد الجبال یسبحن والطیر، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اتنا، جیسے کہتے ہیں لحن داؤدی علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اتنی خوبصورت آواز دی تھی، اتنی خوبصورت آواز دی تھی کہ پرندے بھی رک جاتے اور داؤد علیہ السلام کا کلام سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ، یہاں تک تو قرآن یہ کہتا ہے وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، پرندے اور پہاڑ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح بیان کرنا شروع کر دیتے، اتنی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو آواز عطا فرمائی۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ آگے ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کو بڑی آزمائش سے دوچار ہونا پڑا، اور یہ بہت بڑا درس ہمارے لیے بھی، اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بہت سارا کچھ دیا، بیویاں دی، مال و متاع دیا، سب کچھ دیا، لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ نے آزمائش کی، امتحان لیا، اور امتحان میں وہ سب کچھ ہی ختم ہو گیا۔ اللہ، سب کچھ جاتا رہا اور ایک بیماری کا شکار ہوئے۔ بیماری ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 12 سال صحیح موقف کے اعتبار سے 12 سال بیماری رہی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ابراہیم ایوب علیہ السلام 12 سال اللہ سے التجائی کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا تو جلدی کرتا ہے، دعا میں جلدی کرتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دعا میں جلدی کیا ہے؟ دعا میں جلدی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا انسان دعا اللہ سے کرتا ہے، اللہ دعا قبول نہیں نہ کرتا تو پھر کہتا ہے میری تو اللہ سنتا ہی نہیں تھا، ایک دو دفعہ۔ تو آپ اندازہ لگائیں ایوب علیہ السلام 12 سال بیماری میں مبتلا رہے ہیں اور 12 سال اللہ سے التجائیں کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور جب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے بیماری آئی ہے اور تو رحم و کرم کرنے والا ہے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی دعا کو سنا، فَكَشَفْنَا، ہم نے اس کی بیماری کو دور کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرًا لِّلْعَابِدِينَ، ہم نے پھر ایوب علیہ السلام کو اس بیماری کی شفا بھی دی اور پھر مال و متاع بھی عطا کیا، بلکہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور کرم کیا۔ یہ اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کے واقعہ ہے، اور اللہ کے نبی کے اس واقعے میں ہمارے لیے بھی بہت سارا درس ہے۔ ہم چاہتے ہیں اسی وقت ہماری دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی دعا جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی، کل قیامت کے دن ہوگا، اللہ اس کے سامنے بہت سارے انعام کرے گا، کہے گا اللہ یہ تو میرا عمل ہی نہیں۔ اللہ فرمائے گا دعا کرتا رہا ہے نا، دنیا میں مانگتا رہا ہے نا مجھ سے، یہ تیری دعا کو میں نے محفوظ رکھا تھا، آج تیرے لیے وہ اجر اور ثواب ہے۔ اس وقت انسان خواہش کرے گا کاش میں دنیا میں دعا کرتا رہتا، جو دعا میری قبول ہوئی وہ بھی قبول نہ ہوتی، آج اس کا بھی اجر مجھے یہاں مل جاتا۔
تو دعا کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل کا تذکرہ کیا ہے، اور ذنون اذ ذهب مغاضبا فظن اللہ کے مچھلی والے کا تذکرہ کیا ہے۔ مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہے، جب انہوں نے کہا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب یونس علیہ السلام، آپ جانتے ہیں یونس علیہ السلام کا قصہ، قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے اور کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی جو ہے وہ بمر کا شکار ہوگی، اور یہ حضرت یونس علیہ السلام کا پورے میں نہ نکلا اور یونس علیہ السلام کو پانی میں کودنا پڑا، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک انتظام کیا، مچھلی نے اس کو لے لیا۔ قرآن یہ کہتا ہے فنادا فی الظلمات، اس وقت اندھیروں میں، پانی کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، تنہائیوں کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، ان ظلمات میں یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو ہی پاک ہے، انی کنت من الظالمین، ظلم میں نے کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کہتا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام ہمیں نہ پکارتے تو ہم ان کو قیامت کے دن تک وہاں مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا۔ خالق کائنات رب ارض و سما، اس پارے کا، اس سورت کا اختتام ہو رہا ہے، اور آگے سورت حج ہے، اس میں حج کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لوگوں کے لیے حج کے لیے لوگوں کو دعوت دینا اور پکارنا، خالق کائنات رب ارض و سما نے اس میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم آپ آواز دیجئے، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو آواز دے دیجئے حج کے لیے۔ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام نے آواز دے دی، اب اللہ رب العزت نے اس آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ اللہ نے کہا تھا کہ آئیں گے لوگ، پیادہ بھی آئیں گے، چل کے بھی آئیں گے، دور دراز کے سفر کر۔ آپ دیکھ لیے آج کتنا اللہ اکبر اس محبت کو داخل کر دیا گیا ہے کہ لوگ کس طرح کھنچے چلے جا رہے ہیں۔ آج بھی بیت اللہ کی وہ عظمت اور عفت اور شان اور عظمت لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ اس وقت رمضان المبارک کے جو ایام چل رہے ہیں، اتنا رش وہاں موجود ہے کہ اتنا رش جس طرح کے حج کے ایام میں ہوا کرتا تھا، اتنا رش آج کے دنوں میں موجود ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو آواز دی، اور اللہ نے لوگوں کے دلوں میں اس آواز کو پیدا کر دیا۔ اب قرآن اس پارے کا آخر میں ہم چلتے ہیں، آخر میں اللہ رب العزت فرماتے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا، کان لگا کے سن لو۔ یہ مثال کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستمعوا، کان لگا کے اس مثال کو سننا جو اللہ تعالیٰ مثال بیان کرنے لگے۔ آپ اندازہ لگائیں تو بڑی اہم مثال بیان ہونے لگی ہے کہ جس کے لیے قرآن یہ کہتا ہے فاستمعوا، اچھی توجہ سے سن لو۔ گویا کہ اس کا مطلب اگر نیند آ رہی ہے تو نیند چھوڑ کر دھیان نہ سن لو، ٹھیک ہے، غور سے سننا۔ وہ مثال کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، یہ سارے مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن نے یہ مثال بیان کی۔ اللہ فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، سارے مل جائیں، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو نا، سارے مل کر بھی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ اللہ مثال بیان کرنے سے پہلے کہتے توجہ نہ سنیں جی، تو نہ سمجھ آ جائے، سنو کہ یہ سارے مل بھی جائیں نا، جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، سارے اس میں شامل ہے۔ وہ کوئی بھی کرنی والا، بھرنی والا، جس کو تم جو کہتے ہو، جس کا تم نام لیتے ہو، سب کو جمع کر، سارے جمع ہو جائیں، اللہ فرماتے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اگلی بات، اللہ اکبر، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضُعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ۔ اللہ فرماتے ہیں مکھی بنانا تو بڑی دور کی بات ہے نا، وہ مکھی ان کے کھانے میں سے کچھ لے لے، یہ وہ اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ مکھی سے لیا ہوا کھانا چھڑا لے، ان کے اندر تو یہ بھی طاقت نہیں ہے۔ بنانا تو بڑی دور کی بات ہے نا،
مکھی بنانا تو دور رہا، یہ مکھی تو بنانا تو بہت دور کی بات ہے نا، یہ اس مکھی سے جو ان کے کھانے سے مکھی نے اٹھا لیا ہے، یہ اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ مکھی تو واپس لے لے، یہ ان کے اندر بھی وما قدر اللہ ما قدر اللہ کا قدری، ان لوگوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح یہ کہا ہے ما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں ہے، اللہ کی صفات غیر اللہ کے اندر دے دی ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو الہ اور معبود مانتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے نسبت رکھتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے امیدیں رکھتے ہیں۔ غیروں سے تمہیں امیدی، اللہ سے نا امیدی، اور بتاؤ شرک کیا ہوتا ہے؟ کہتے نہیں شرک نہیں کرتے، شرک امت محمدیہ میں ہے ہی نہیں، قرآن کن لوگوں کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدر ان اللہ لکبیر عظیم۔ اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اکبر، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، وہ تمہارا رب ہے۔ اور آخری آیت اس کی اختتام ہوتا ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ یہاں ایک نقطہ ہے کہ هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے۔ یہاں ہمارے ایک مسلمین جماعت المسلمین ہے، وہ اپنے آپ کو کہتے دیکھو اللہ نے کہا ہے کہ تمہارا نام ہم نے مسلمین رکھا ہے، اچھا، اور دوسروں کو کہتے ہیں وہابی ہوئے، دیوبندی ہوئے، سنی ہوئے، کوئی بھی ہوئے، یہ سارے ہی کافر ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ سارے ہی کافر ہیں، یہ اسلام سے خارج، یہ نہ اہل حدیث کو سلام بلاتے ہیں، نہ کسی بریلوی کو سلام بلاتے ہیں، نہ کسی دیوبندی کو سلام بلاتے ہیں، کہتے ہیں ہے ہی نہیں تھے مسلمان تو انہوں نے سلام کیوں بلائیے؟ ایسے ہی ہمارے ادھر ایک بھائی ہوتے تھے، اب اللہ نے ان کو ہدایت دے دی ہے، وہ فون کرتے تو فون پہ سلام کا جواب ہی نہیں دیتے، نہ سلام بلانا تو نہ وہ سلام کا جواب دیتے۔ میں نے ایک دن پوچھا کہ تو یہ کیا کرتا ہے بھائی؟ کہتا جی تو اہل حدیث ہے۔ تو میں کہا اہل حدیث کہتا ہے قرآن نے کہتا ہے سماکم مسلمین، ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا، تسی آپ کا نام اہل حدیث رکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے تسی تو مسلمان ہی نہیں۔ تو خیر اس سے ایک لمبی بحث پھر ہماری ہوئی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اللہ اکبر۔ ایک ادھر ہمارے محلہ مٹھو شاہ میں ایک بھائی تھے، میں اس وقت جامعہ سلفیہ میں پڑھتا تھا، تو اس وقت میرا ان کے ساتھ ایک مناظرہ ہوا، یہ گاؤں قریب ہے ادھر، تو وہاں میرا ان کے ساتھ ایک مناظرہ ہوا، یہ طالب علمی دور کا میرا پہلا مناظرہ تھا، یہ جماعت المسلمین کے ساتھ ہی ہوا تھا، اور ان کے عقائد بھی بڑے تھے، بڑی باتیں تھی۔ بہرحال میں نے ان کے سے ایک سوال کیا، اچھا وہ میرا مناظرہ شروع ہونے سے پہلے وہ کہتا ہے جی بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے باہر نہیں جانا۔ میں نے کہا یہی تو میرا تھوڑا امتیاز ہے، اہل حدیث کا ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں قرآن اور حدیث۔ کہتے جی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اچھا مجھے ایک سوال ہے انیسہ، پہلی بات یہ آدھا گھنٹہ ہمارا مناظرہ ہی نہ شروع ہوا، میں وہ ایک کہتا وہ یہ کہتا تھا، وہ بندے کہتے یار تسی کرو کیجئے، مناظرہ شروع تو کرو۔ میں کہتا تھا کہ وہ کہتا تھا تم یہ لکھ دو کہ میں مسلمانوں سے مسلمین سے مناظرہ کرنے لگا ہوں، اور یہ لکھو کہ تم مسلمان نہیں ہو، اہل حدیث ہو۔ میں کہتا تم یہ لکھ دو کہ میں اہل حدیث سے مناظرہ کرنے لگا ہوں، بس نہ وہ لکھتا تھا نہ میں لکھتا تھا۔ وہ آدھا گھنٹہ ایسے ہی گزر گیا، پھر ایک بابے نے کہا یار کو سانوں بھی گل سمجھا ہوئے کہ تسی آپس بہرحال وہ یہ آیت سے ابتدا ہوئی، تو میں نے کہا جی کہتا جی قرآن کہتا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ مسلمین ہے۔ تو میں نے کہا تم نے کیا کیا؟ تم نے رکھا جماعت المسلمین، قرآن کہتا ہے مسلمین، تم کہتے ہو جماعت المسلمین، جماعت کو ہٹاؤ اور مسلمین کو، تو خاموش ہو گیا۔ تو میں نے کہا اس کا جواب، اچھا میں نے ایک حدیث پڑھی، صحیح مسلم کی روایت ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، میں نے کہا جی وہ ایک وقت آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نا فتنوں کا دور ہوگا تو تم جو ہے نا جنگلوں میں نکل جانا، اور جنگلوں میں جا کے تمہیں پتے بھی کھانے پڑے، جڑیں بھی کھانی پڑی نا، وہ کھا لینا، لیکن حکومت کے فتنوں میں شامل ہے۔ تو میں نے کہا مسعود بھی ایسی جو تھا وہ اس نے عمل کیوں نہیں کیا؟ جو تمہارا بڑا ہے مسعود بھی ایسی، اس نے عمل کیوں نہیں کیا؟ وہ جڑیں کھائی، اس نے جنگل میں گیا، کہتا میں نے کہا تھا نا کہ قرآن حدیث سے باہر نہیں جانا۔ تو میں نے کہا یہ قرآن حدیث کی بات ہے، تمہارے جو جماعت بنائی ہے وجہ سبب حدیث پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ حدیث کی تو بات کر رہا ہوں،
میں حدیث سے باہر گیا ہی نہیں، حدیث تو کہتی ہے تو تمہیں جنگلوں میں جانا پڑے، جنگل میں چلا جائے۔ وہ ہمارے ادھر نا ڈاکٹر خالد ہے، وہ میرے ساتھ تھا، تو کوئی بات ہوئی تو بہرحال میں نے سوال کیا کہ امیر المومنین ہوتا ہے یا امیر المسلمین ہے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی، امیر المومنین ہے یا امیر المسلمین ہے؟ کہنے لگا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ بات پہ ہمارا اختلاف ہوا۔ انہوں نے کہا نہیں، جو انہوں نے تو عقل ہی نہیں تھی، استغفر اللہ۔ اب جب یہ بات کی تو وہ ایک ہمارا بھائی، ہم 3 آدمی تھے، وہ پتہ نہیں ماشاءاللہ کافی تھے، تو اس نے نا اس کو گالی نکال دی۔ اس نے کہا تو نے صحابہ کے بارے میں یہ کہا ہے تو ان کو عقل نہیں ہے، تو فلاں۔ اب وہاں سے پھر جھگڑا ہوا، تو بہرحال آخری سوال ان کے یہ تھا، میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کوئی ایک آیت بتا دو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہو، جو بھی حکم ہے وہ اہل ایمان کے لیے حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں تم یہ کرو۔ ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا ہے، مسلمانوں کو اللہ نے حکم ہی نہیں دیا۔ پھر وہ قالت الاعراب آمنا، جب یہ میں آیت پڑھی تو بابا کا ایک آدمی ان کا تھا، کہتا ہے کہ مناظرہ دوبارہ پھر رکھو، تیاری کر کے آؤں۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ پھر بہرحال وہ تو قرآن، یہ مسلمین ہیں جو ان کے عقائد بہت زیادہ ہیں، احادیث کا بھی انکار کرتے ہیں نعوذ باللہ، بعض احادیث کا یہ انکار کرتے ہیں، اور منکرین حدیث بھی ان میں شامل ہے۔ تو یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ ہمارا نام اللہ نے مسلمین رکھا ہے، حالانکہ اپنا نام اس کا کیا ہے؟ جماعت المسلمین۔ تو ان کے عقائد اور نظریات کی طرف ان کو غور کرنا چاہیے۔ یہ بہت خطرناک لوگ ہیں، اسلام سے دور کرتے ہیں لوگوں کو، اور ایک دوسرے ہمارے ایک قصور ہے بھائی بزرگ ہیں، اہل حدیث ہیں، اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ جماعت المسلمین سے متاثر ہوئے، اور وہ اپنے باپ کا کہتے ہیں جو باپ فوت ہو گیا میں جنازہ بھی نہیں پڑھنا، استغفر اللہ، اس قدر ان کے گندے عقائد ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا